معزز دوستو، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بلند آواز والا یمنی دیہاتی اپنی سرخ اونٹنی کے ساتھ ادھر آیا۔ اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھائی اور خود آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹنی جو دیہاتی کے قبضہ میں ہے یہ چوری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر اس اعرابی پر چوری کی گواہی مل جاتی ہے تو اس سے اللہ کا حق لو، یعنی کہ اس پر چوری کی حد نافذ کرو، اور اگر چوری کی گواہی نہیں ملتی تو پھر اس کو میری طرف لوٹا دو۔ دیہاتی نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، اللہ کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی دوران وہ اونٹنی آئی اور بول پڑی، کہنے لگی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ تو اس شخص نے مجھے چوری کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، یہ بتا کہ تو نے سر جھکا کر کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اللہ سے التجا کی کہ مجھے اس الزام سے بری کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اے اعرابی، میں نے دیکھا کہ فرشتے تمہاری بات لکھنے میں جلدی کر رہے ہیں، پس تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ دوستو، اگر دعا اس انداز میں مانگی جائے کہ اللہ کی حمد بھی ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی ہو تو اللہ عز و جل اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔